بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے طلباء، آج ہم اردو سبق نمبر 20 جس کا عنوان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کے سوالوں کے جواب ہم پڑھیں گے، اور یہ سوال اور جواب آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر کب اور کہاں سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے؟ تو اس کا جواب ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1952 عیسوی میں اجمیر ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بچپن میں کیا عادات تھیں؟ تو اس کا جواب ہے، آپ بچپن ہی سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، باقاعدگی سے نماز مسجد میں ادا کرتے تھے اور کبھی کبھی اذان بھی دیتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیا چاہتے تھے؟ اس کا جواب ہے، آپ چاہتے تھے کہ پاکستان دنیا بھر میں پہلی مسلم ایٹمی قوت بن کر ابھرے۔ پاکستان نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کب اور کس مقام پر کیا؟ پاکستان نے 28 مئی 1958 کو اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ چاغی بلوچستان کے مقام پر کیا۔ دشمن ملک اب ہم پر حملہ کرنے کی جرأت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب ہے، کیونکہ اب پاکستان کے پاس چند ایک نہیں بلکہ کئی نہایت طاقتور ایٹم بم موجود ہیں جو لمحوں میں دشمن ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کیا دعا دینا چاہیں گے؟ تحریر کریں۔ ہم سب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مختصر تعارف اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر قابل فخر شخصیات میں سے ایک ہیں۔ وہ خوش لباس، خوش اطوار، دھیمے لہجے والے، نہایت ذہین شخصیت والے انسان تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انتھک محنت کی وجہ سے پاکستان دنیا کے نقشے پر ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر فخر پاکستان اور محسن پاکستان ہیں، اس لیے ساری قوم ان سے بے حد محبت کرتی ہے۔ تو یہ بیٹا سارے جو سوالات تھے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ اب آپ نے ان سوالوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پہ لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ اردو ورک بک کی جو کتاب ہے اس کا ہم صفحہ 7، 8، 9، 14 اور 15 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ صفحہ نمبر 7 آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اسم ضمیر اور اسم اشارہ کا اعادہ۔ تو سب سے پہلے اسم ضمیر کی تعریف سنیں کہ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں۔ اسم ضمیر وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے، وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اب جو جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں جو اسم ضمیر ہے اس کے اوپر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ احمد بہت لائق ہے، وہ اول آئے گا، تو وہ کے اوپر آپ نے دائرہ لگانا ہے کیونکہ وہ اسم ضمیر ہے۔ میں بہت دل لگا کر پڑھتا ہوں، ہم اسکول جا رہے ہیں، ہم یہ اسم ضمیر ہے۔ اس کے بعد آپ اتنے دن کہاں رہے، آپ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ اس کے بعد ذیل میں جو اسم اشارہ ہیں ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، وہ اسم
جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، اس میں اشارہ کہلاتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں، یہ کتاب، یہ کرسی، یہ درخت، وہ پھول، وہ میز، تو اس میں جو یہ کتاب یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کرسی یہ اس میں اشارہ ہے، یہ درخت یہ اس میں اشارہ ہے۔ ذیل میں جو اسم مشار الیہ ہیں ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو اس میں آپ نے جو الفاظ ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ دائرہ لگانا ہے۔ تو اس کے بعد بیٹا آپ جو ہے وہ صفحہ نمبر 8 نکالیں۔ اس کے اوپر کہانی آپ کو دی گئی ہے، اس کو میں ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لالچ بری بلا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو قصاب کی دکان سے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا۔ وہ اس ٹکڑے کو منہ میں دبائے شہر سے باہر چل پڑا تاکہ کسی جگہ آرام سے بیٹھ کر اسے کھا سکے۔ راستے میں اس نے ندی پار کی۔ ندی سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر پانی پر پڑی اور اسے اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے خیال کیا کہ ندی میں دوسرا کتا ہے جس کے پاس بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کتے سے بھی گوشت کا ٹکڑا چھین کر کھا لیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی کتے نے بھونکنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور اس کا اپنا ٹکڑا بھی ندی کے پانی میں گر گیا۔ اس طرح وہ دوسرے کتے سے گوشت کا ٹکڑا چھیننے کی کوشش میں اپنا ٹکڑا بھی کھو بیٹھا۔ تو بیٹا اس کہانی کا جو نتیجہ ہے وہ ہے سچ ہے لالچ بری بلا ہے۔ تو یہ کہانی آپ نے آگے صفحہ نمبر 9 آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے اچھے طریقے سے خوش خط لکھنی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ چلے جائیں صفحہ نمبر 14 کے اوپر۔ صفحہ نمبر 14 کے اوپر مکالمہ نویسی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے عنوان پر گاہک اور دکاندار کے درمیان مکالمہ تحریر کریں۔ تو اگر یہ آپ خود کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کوشش کر کے اس کو لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو میں نے آپ کی پریشانی کا حل بھی کر دیا ہے اور میں نے اس کہانی کو مکالمے کو لکھ دیا ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو صفحہ نمبر 14 پہ اس مکالمے کو لکھ بھی لیں۔ اس کے بعد بیٹا جائزہ ٹیسٹ ہے جو صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ تو اس کو میں ایک دفعہ اس کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اس کے بعد اسی عبارت میں سے سوال کچھ نیچے دیے گئے ہیں 5 کے قریب، تو آپ نے ان سوالوں کے جواب اسی عبارت سے ڈھونڈ کے آپ نے لکھنے ہیں۔ ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس نے کئی روز تک تلاش کیا مگر نہ ملا۔ جب بالکل ہار گیا تو اس نے قسم کھائی کہ اگر اونٹ مل گیا تو فوراً 1 درہم میں بیچ دوں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا اونٹ مل گیا۔ اب تو وہ بہت سٹپٹایا۔ اس نے سوچا کہ میں نے قسم پوری کی تو نقصان ہوگا اور اگر قسم پوری نہ کی تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بری لگے گی۔ وہ اس حالت میں ایک دوست کے پاس گیا اور اسے سارا حال بتایا۔ دوست بڑا عقل مند تھا۔ اس نے اونٹ والے کو ترکیب بتائی کہ اونٹ کے گلے میں بلی باندھ دے اور اعلان کر دے کہ وہ اونٹ اور بلی ایک ساتھ ہی بیچے گا۔ اسے بتایا کہ اونٹ کی قیمت 1 درہم بھی رکھے اور بلی کی قیمت بہت زیادہ رکھے۔ یہ مشورہ سن کے اونٹ والا بہت خوش ہوا۔ تو یہ بیٹا عبارت میں نے آپ کو پڑھ دی ہے۔ اس میں سے آپ نے سوال نکالنے ہیں، جو نیچے سوال لکھے ہوئے ہیں ان کا جواب آپ نے اسی عبارت سے ڈھونڈ کے لکھنا ہے۔ تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔